السلام علیکم۔ کئی سال پہلے ایک کتاب میں پڑھی ہوئی ایک کہانی مجھے یاد آ رہی ہے، اور اس کہانی کو میں نے اپنے ذہن میں ایسا بٹھا دیا کہ آج آپ کو وہ بتا رہی ہوں کیا کہانی تھی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں تاریخ میں کوئی ایسی بات چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ لوگ یاد رکھیں اس کو، کوئی عقل مندی کی کوئی بات مجھے آ کر بتاؤ۔ اس وزیر نے اپنے دوسرے وزراء سے مشورہ کیا، پھر کہا کہ بادشاہ کے لیے ہمیں کیا لکھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے ان کے لیے۔ پھر سب ہاتھ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور سوچ بچار کے بعد انہوں نے جلدی جلدی رات دن بیٹھ کر محنت کی، اور پھر بلکہ کئی بک تھیں جو انہوں نے لکھی اور آ کر بادشاہ کو دیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو بہت ساری بکس ہیں اور اسے مختصر کرو۔ تو اس وزیر نے ان سب کو سمرائز کیا، پھر اس کو ایک بک میں ساری چیزوں کو کمپائل کیا کہ ایک بک بنی۔ تو اس بادشاہ نے کہا نہیں، ابھی بھی یہ بڑی ہے، تو اسے اور مختصر کرو۔ تو وزیر نے پھر اسے ایک کاغذ پر بنا دیا ساری چیز کو مختصر کر کے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ ابھی بھی اور بڑی ہے، اسے اور چھوٹا کرو۔ پھر ایک لائن بن گئی، اس نے کہا اور چھوٹا کر، تو ایک جملہ بن گیا چھوٹا سا۔ اب جب وہ جملہ تھا تو وہ جب بادشاہ نے پڑھا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ بادشاہ نے یہ چیز اپنے آپ میں محسوس کی اور کہا کہ واقعی دنیا میں کچھ بھی چیز مفت میں نہیں ملتی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ دنیا گیو اینڈ ٹیک پر چلتی ہے، کچھ دو کچھ لو۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی ملتی ہے، ہم وہ کام پورا کر سکتے ہیں، مگر ہم محنت نہیں کرتے تو بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملتا۔ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ساری زندگی کسی ایسے خزانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ایک خزانہ آئے گا جو ہمیں ملے گا اور زندگی ہماری پوری سکون سے گزر جائے گی، مگر ایسا کہاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یقیناً محنت کرنی پڑتی ہے، جتنی بڑی محنت ہوگی اتنا ہمیں بڑا اس کا نتیجہ ملے گا، جتنی ہماری محنت چھوٹی ہوگی، کوشش چھوٹی ہوگی، تو اس کا ہمیں چھوٹا نتیجہ ملے گا، مگر محنت کرنی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک مثال آپ کو دوں کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو وہ جب روتا ہے تبھی ماں اسے دودھ پلاتی ہے، ایسے تو ماں اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتی، جب وہ دیکھتی ہے رو رہا ہے تبھی اسے وہ دودھ بھی ملتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے دنیا میں کہ یہ دنیا، ہر چیز، پوری دنیا کی جو پوری کل کائنات ہے، یہ سب کی سب اسی فارمولے پر چل رہی ہے، کچھ دو کچھ لو۔ تو اسی طرح سے ہماری زندگی کا مقصد بھی چل رہا ہے کہ ہم کچھ دیتے ہیں تو کچھ لیتے ہیں۔ جیسے اب میں نے کہا کہ گیو اینڈ ٹیک، ہر چیز گیو اینڈ ٹیک پر چلتی ہے۔ ایک چھوٹا سا مثال اور دوں، جیسے ہم کسی کو عزت دیتے ہیں، عزت ملے گی، خیرات کریں گے، دولت بڑھے گی، رزق بڑھے گا۔ رزق کے لیے دعا مانگیں، اچھا رزق دوسروں کو بھی کھلائیں۔ آپ رزق دوسروں کو دیں گے، اللہ آپ کو رزق دے گا۔ اسی طرح سے ساری چیزیں، دوسروں کا خیر مانگیں، ہماری خیر ہو جائے گی۔ دوسروں کو خوش رکھیں، ہمیں خوشی ملے گی۔ دوسروں سے آپ دشمنی کریں گے تو دشمنیاں بڑھائیں گے، انتقام رکھیں گے دل میں تو دشمنیاں بڑھیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اسی دنیا میں ملتی ہیں کہ جیسے جو کرے گا ویسے وہ بھرے گا۔ اب سب سے بڑی بات ہے کہ اچھی محنت کریں تو اچھا نتیجہ ملتا ہے۔ اگر ہماری محنت ہی نہیں ہوگی تو بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نہیں ملتا اس دنیا میں، کبھی بھی کچھ نہیں۔ یہ بلکہ یوں کہیں کہ ہماری یہ دنیا ہمارے آخرت کا ہم سے عمل مانگتی ہے۔ جو عمل ہم یہاں کرتے ہیں وہی ہمیں آخرت میں ملتے ہیں، جو کام ہم یہاں کریں گے وہی ہمیں ملیں گے۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم کامیابی کے لیے یہاں محنت کرتے ہیں تو یہ کامیابی ہمیں اگلے دور میں بھی ملے، اگلے جہان میں بھی ملے گی۔ اسی جہان میں بھی جو ہم جتنی محنت کریں گے، وہ کہتے ہیں نا، حلوائی کہتے ہیں اکثر کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو وہی ہوگا، دنیا میں کچھ بھی مفت میں نہیں ملتا، محنت تو ہر حال میں کرنی پڑتی ہے۔ کوئی عمل ہو، کوئی بات ہو، کوئی ہمارا بیہیویئر ہو، جیسا ہم کریں گے ہم ویسا ہی پائیں گے۔ کوئی بھی چیز ہمیں ایسے نہیں ملتی۔ اگر کسی سے اچھا چلتے ہیں، کسی سے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے ویسے ہی بات کرے گا۔ اگر بد اخلاقی سے کسی سے بات کریں گے تو کوئی آپ کو مسکرا کر جواب نہیں دے گا۔
تو اس کا جواب بھی ہمیں ویسے ہی بھگتنا پڑے گا. جتنی بد اخلاقی آپ کریں گے دوسروں سے اتنی ہی ہم دوسروں کی آپ کو ملے گی. تو یہی کوشش کریں، جتنی محنت کریں، اچھا چلیں لوگوں سے، تو اس کا نتیجہ ہمیں اچھا ہی ملے گا. اور یہ دنیا اسی پر چل رہی ہے، اچھا کرو اچھا پاؤ.